الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا إلى قوله وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قيل أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، أو كما قال عليه السلام. اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جناتوں کی ایک جماعت نے رسول اللہ کے تلاوت کو سنی ہے اور سنتی فوراً ایمان لے آئی اور اپنے قوم کو جا کر تبلیغ کرنا شروع کر دیا. فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، عجیب غریب ایک قرآن ہم نے سنا ہے، کبھی اس سے پہلے نہیں سنا. شیطان نے کہا تو پھر دنیا میں کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، ہو رہا ہو، تلاش کرو. تلاش کر کے کوئی اوپر جانے لگے، کوئی نیچے جانے لگے. اوپر جانے والوں نے کہا کہ ہم نے اوپر جا کر پہلے جہاں جا کر بات سنتے تھے وہاں تو بیٹھ ہی نہیں سکتے، انگارہ آ کر گرتا اور جلا دیتا، بیٹھنے نہیں دیتا اور تمام راستہ آسمانوں کے بند کر دیا. لا ندری اشر ارید بمن فی الارض ام اراد ربهم رشدا. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ زمین والوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے، ہدایت کا معاملہ کرنے والا ہے، گمراہی کا معاملہ کرنا ہے، یا کوئی اچھی حالت پیدا کرنا ہے یا بری حالت یا عذاب دینا ہے دنیا والوں کو، پتہ نہیں. یہ اس وقت کا معاملہ ہے جب رسول اللہ دنیا میں مبعوث ہوا، دنیا میں آئے اور ہدایت پھیلانے کے لیے رسول اللہ کو منتخب فرمایا. اور یہ شیاطین ہدایت پھیلانے نہیں دیتے، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، طرح طرح شرارت کرتے ہیں، جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں، اللہ کے بارے میں غلط بات بتاتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے جب ہدایت پھیلانا چاہا، ان غلط کارندوں کو، غلط کام کرنے والوں کو بند کر دیا. جاؤ تم یہاں آپ نہیں آ سکتے آسمان میں. جیسے کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کو معلوم ہے رمضان آنے سے کہا جاتا ہے کہ شیاطین کو زنجیروں میں بند کر دیا جاتا ہے. تو یہ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے جب اللہ تعالیٰ ہدایت پھیلانا چاہتا ہے تو اسے شرارت پھیلانے والوں کو بند کر دیتا ہے تاکہ ہدایت پھیل سکے، شرارت سے گمراہی پیدا نہ کرے. اسی طرح سمجھ لو میرے دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ جب دنیا میں اپنے رحمت، اپنے کرم، اپنا احسان، اپنا فضل، اپنے رحمتی
اپنے مغفرتی نازل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو دنیا میں بھیجتے ہیں، نیک بندے پیدا کرتے ہیں تاکہ نیکیاں ظاہر ہو، نیکیوں کا اظہار ہو، نیکیوں کا تبلیغ ہو، نیک کاموں کا پھیلاؤ ہو، اور شریر لوگوں کو بند کر دیتے ہیں تاکہ شرارت کر کے نیک کام میں خلل پیدا نہ کر سکے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ الٹا ہو جاتا ہے کہ اب زمین والوں پر کرم کرنا نہیں ہے، احسان کرنا نہیں ہے، اب دنیا کو تباہ برباد کرنا ہے، تو پھر نیک بندوں کو بلا لیتے ہیں، شریر لوگوں کو پھیلا دیتے ہیں۔ نیک لوگوں کو بلا لیتے ہیں، انبیاء کرام کو بلا لیا کب سے؟ اندازہ لگو، جب انبیاء کرام آنا دنیا میں بند ہو گیا، اللہ کی خاص خاص رحمتیں جو نازل ہوتی تھی بند ہو گیا۔ اسی طرح انبیاء کرام کے بعد اولیاء صحابہ کرام دنیا میں موجود تھے، اور بھی مزید شرارت، خرابیاں، ہلاکت، برائیاں پیدا کرنا چاہا تو ان کو بھی بلا لیا۔ کتنے رسول اللہ کے زمانے سے آپ کتنے زیادہ دور ہو گئے ہیں، 14 سال 1500 سال دور ہو گئے ہیں۔ نیک بندوں کو ایک کے بعد دیگر اللہ جل شانہ اٹھاتا رہا ہے۔ یہ ارادہ ہے اس بات کی طرف، یا اشارہ ہے اس بات کی طرف، دنیا کے اندر فساد پھیلتا چلا جائے گا۔ جیسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ سے سوال کیا، انولکو افینا صالحون، ہم ہلاک ہو سکتے ہیں، ہم میں نیک بندے بھی ہوں؟ فرمایا نعم اذا کثر الخبث، فرمایا 2-4 نیک بندے رہنے سے کیا فائدہ، جبکہ اکثر بیشتر خبیث لوگوں کی دنیا ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ عذاب بھیج دے گا، سب کو ہلاک کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو اٹھا لینا، شریر لوگوں کو موقع دینا ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے الفتنۃ نائمہ لعنت اللہ علی من ایقظھا، الفتنۃ نائمہ لعنت اللہ علی من ایقظھا۔ فتنہ، فساد، بے دینی، وہایات، خرافات، منکرات، یہ چھپے رہنے والی چیز ہے اندر مٹی کے نیچے۔ لعنت اللہ علی من ایقظھا، اللہ کی لعنت ہے اگر کسی نے ان برائیوں کو اٹھایا، دنیا میں فساد پھیلایا، نیک بندوں کو نیک کام میں خلل پیدا کر دیا، اللہ تعالیٰ کا اس پر عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہے۔ اس کی مثال بہت سی جگہ سے مل سکتی ہے آپ کو۔ کسی باغ لگایا باغ والوں نے، جب تک پھل پھول پتے سرسبز رہے گا خوشحال، جب باغ کو ویران کرنا، پھل آ گیا، پک گیا، چن لیا، اب باغ کو، درختوں کو اپنے اصلی حالت پر رکھنا نہیں ہے، اس کو کاٹ دینا ہے۔ بہت سے پھلدار درختوں کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا، جب پھل چن لیا جاتا ہے درختوں کو کاٹ دیا جاتا ہے اندھا فصل کے لیے، دیکھا۔ تو یہ اچھے اچھے پھل، اچھے اچھے پھول، اچھے اچھے پتے پودے لگے ہوئے ہیں، لیکن جب ان کو مالک چننا، اٹھانا، اکاڑنا، کاٹنا شروع کرتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ باغ کو آپ رکھنا نہیں۔ تو ایسی مثالوں سے سمجھ لو کہ دنیا میں اللہ کے نیک بندے، اللہ کے نیک بندیاں دنیا سے اٹھائی جا رہی ہے، ایک ایک نیک بندے دنیا سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دنیا سے ختم ہو جانے سے نیک بندہ بندیوں کا وہ تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی دعائیں لے کر جا رہا، ان کا درجہ تو ہے ہی اعلیٰ بالا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام کے لیے منتخب فرمایا۔
وہ تو کامیاب ہے ہر حال میں، مقبول ہے اللہ کے نزدیک، پسندیدہ بندہ ہے اللہ کے نزدیک۔ لیکن خطرہ اور افسوس، ہلاکت، خوف یہ ہمارے رہنے والوں کے لیے ہے کہ رہنے والے جب اس نے بندوں کے بغیر رہے گا، ان پر عذاب در عذاب، عذاب در عذاب، عذاب در عذاب، فتنہ در فتنہ، تکلیف، مشکلات آتے رہیں گے۔ اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ علم اٹھ جائے گا۔ قیامت قائم ہونے سے پہلے علم اور علومہ ختم ہو جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، بدکاریاں عام ہوتی جائے گی، خواتین کثرت کے ساتھ دنیا میں پیدا ہوتی چلی جائے گی، اور شرارت پھیلانے میں جو خواتین کا اثر انداز ہے کسی اور میں اتنا زیادہ نہیں ہے، ان سے زیادہ جتنے علاقے میں دنیا میں فساد پھیلتا ہے کسی اور سے نہیں پھیلتا۔ وہ فساد پھیلانے والے کثرت کے ساتھ پیدا ہوتی جائے گی، پھر قیامت آ جائے گی۔ اور یہ بھی معلوم ہے آپ کو، اس وقت قیامت آئے گی جب زمین کے اندر ایک بھی بندہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا۔ اس شریروں پر، ان نافرمانوں پر اللہ تعالیٰ آسمان زمین کو توڑ دے گا۔ تو لہذا کہنے کا مقصد یہی ہے، کسی نیک بندے کا، کسی نیک بندیوں کا زمین سے اٹھ جانا ہے نا بھائی، ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ ہم اور آپ جو رہنے والے ہیں ان کے لیے پریشانی ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر رسول اللہ نے ہدایت دی کہ یہ دعا کرو، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ اے اللہ، ان ایک بندے کے ہوتے ہوئے جو خیر برکت تھی اس سے ہمیں ان کے جانے کے بعد بھی محروم نہ کرنا، اور ان کے چلے جانے کے بعد فتنہ فساد میں ہمیں مبتلا نہ کرنا کہ ہم دین پر قائم رہنا چاہے بھی نہ رہ سکے۔ مسجد میں آ گئی اللہ کے فضل سے، یہاں پر گولی چلنے لگے کوکورا جوار میں، کون مسجد میں آئے گا دیکھو نا۔ کوئی اور فتنہ ہونے لگے، ایک دوسرے پر حملہ آور ہونے لگے، ایک دوسرے پر ظلم سے تم کا بازار گرم کر دیا، کون راستے سے آ سکے گا؟ جب دنیا فساد کا گڑھ بن جاتا ہے تو دین بھی باقی نہیں رہتا۔ دنیا کو اللہ نے بسایا، آرام سے رکھا تاکہ آخرت حاصل کرے۔ اس لیے جب بھی اللہ کا بندی دنیا سے اٹھ جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سر بسجود ہو کر دعا کرو، اے اللہ ان کے اجر سے ہمیں محروم نہ فرما، ان کے برکتوں سے ہمیں محروم نہ فرما، یا اللہ کسی فتنے میں ہمیں ان کے بعد مبتلا نہ فرما کہ ہم دین پر قائم رہنا چاہے نہ رہ سکے۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق